الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اہل ایمان یعنی مومنوں میں سے کچھ مردان کار ایسے افراد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. بس ان میں سے کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر لی ہے
اور کچھ جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کسی چیز کو اپنی طرف سے بدلا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کو دیکھیں تو انسانوں کی زندگی میں ماننے کے حوالے سے کچھ فرق نظر آتا ہے. بعض لوگ اللہ کے احکامات کے متلاشی رہتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر سکوں. اور کچھ لوگ واضح حکم آنے کے باوجود ہیلے اور بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں اور کوئی ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ عمل سے بچ سکیں. عمل نہ ہو، جان چھوٹ جائے تو اسی کے اندر اپنی خیر سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس دوسرے گروہ کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. روگ لگا ہوا ہے ان کو. یہ صحت مند آدمی نہیں ہے، یہ صحت مند انسان نہیں ہے. یعنی روحانی اعتبار سے ان کو جو بیماری لگ گئی ہے اس کی وجہ سے یہ اپنی روح کو تازگی بخشنے کی بجائے اس کو بوسیدہ کرتے رہتے ہیں اور بیمار سے بیمار تر کرنے میں ظاہری طور پر اپنی عافیت سمجھتے ہیں. یعنی ایک ہے نفاق کی زندگی اور ایک ہے ایمان کی زندگی. اللہ کو جو مطلوب زندگی ہے وہ ایمان کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی ہے، اطاعت اور ماننے کی زندگی. اس حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اسی چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اس وقت سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس کے پہلے اور جس کے بعد اللہ رب العزت اہل ایمان کے اس طرز عمل کو بیان کر رہا ہے کہ غزوہ احزاب یا خندق کے موقع پر جب تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئی اور بظاہر مقابلہ مشکل دکھائی دیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ حالات کو دیکھ کر صبر کون کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کس کا ہوتا ہے، اور کون جلد بازی کے اندر اللہ ہی سے شکوہ گناہ ہو جاتا ہے. یہ آیات اگرچہ ایمان اور اہل ایمان کے حوالہ سے ہے مگر انہی آیات کے ساتھ نفاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ منافقین جو ہیں جب انہوں نے ایسے حالات دیکھے جو بظاہر مشکل تھے تو وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ رسول کی باتیں کر کے ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ اللہ تمہاری مدد اور نصرت کو آئے گا، مشکلات آسان ہو جائیں گی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سپر طاقتوں کو تمہارے زیر نگی کر دے گا، وہ تمہارے تابع ہو جائیں گی۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص نے تو کہا تھا، جب ایک ضرب لگائی تو کہا کسرا میرے تابع ہو گیا، دوسری لگائی تو کہا کیسر میرے تابع ہو گیا۔ یہ کیسر و کسرا کے وعدے دلانے والے اب یہاں ہمیں پھنسا کر لے آئے ہیں، یہ مروائیں گے ہمیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ دھوکہ دیا ہے ہمیں انہوں نے۔ احد میں بھی انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی، احزاب میں بھی اسی طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مگر ایمان والوں کی سوچ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی کچھ کہا کہ جو مومن ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ یہ میری زندگی اور اس کے لمحات جو گزر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی نظر ہو جائیں، ان کے ذریعے مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے اور آہستہ آہستہ یہ میرے جسم کے اعضاء حتیٰ کہ میرا سارا جسم جو ہے وہ اس کے حضور قربان ہو جائے، تو یہ میری وہ معراج ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں صبح و شام تگ و دو کرتا رہتا ہوں۔ میری تمنا اور آرزو اور خواہش یہ ہے کہ میں اس کا اس طرح ہو جاؤں کہ دنیا سے میرا نشان مٹ جائے اور وہ راضی ہو جائے اس بات پر کہ اس نے مجھ سے جو سودا کیا تھا اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، اس نے وہ جو فیصلہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو خرید و فروخت ہوئی تھی، ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، یا اللہ یہ جان لے لے تو خوش ہو جائے، ہم وہ کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو احزاب کے اندر مومنوں نے ولما راى المؤمنون الاحزاب، منافقین کی آپ نے بات سنی، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا هذا، ایک نہیں کئی لشکر دیکھے جب مقابل میں آتے ہوئے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو وہ موقع ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، پھنسایا نہیں ہے ہمیں، دھوکہ نہیں دیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اللہ نے ایسے موقع کو ہمارے سامنے لا کر ہمارے ایمان کی آزمائش اور امتحان کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مقابلہ میں فرمایا ما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اب اس کے ذریعے کہ یہ لوگ تعداد میں ہمارے سامنے زیادہ ہیں، لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں، بظاہر جو ہے وہ ہمارا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، ایسی صورتحال کو دیکھ کر ہم شکستہ دل نہیں ہوتے، بلکہ زادہم ایمانا وتسلیما، ہمارا ایمان پہلے سے بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی آزمائش کرتا ہے تو ایسے حالات پیدا فرماتا ہے جس میں بندہ اپنے نفس اور جان پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اس کا پورا تکیہ صرف اللہ کی ذات پر ہو جائے، کہ یہاں حالات جو ہیں وہ بالکل بظاہر سازگار نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو لگا دوں گا ایسے حالات میں بھی جب میں بظاہر جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، جب میں اس طرح عاجز آ جاؤں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ کر کے دکھا دے گا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، آگے پھر اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا، یہاں فرمایا کچھ ایسے رجال، کچھ مردانے کار، کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے تو ہیں ہی یہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمیں ازما کر دیکھ لے، ہمارا امتحان لے کر تو دیکھ، ہم کبھی جو ہے وہ میدان سے بھاگیں گے نہیں، آگے بڑھ کر جو ہے وہ تیرے حکم کی تعمیل میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، یعنی ساری زندگی کو انہوں نے اللہ کے حوالے کر کے کیا کہا تھا، یا اللہ اگر تو اس کے ذریعے ہمیں اپنا قرب نصیب کرتا ہے کہ ہم تیرا ہونے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں تو ہم اس نظر کو قبول کرتے ہیں۔ فمنہم من قضى نحبہ، یہاں نحب کا لفظ آیا ہے، موت سے لے کر اور پھر دیگر اعمال جو آدمی اپنے اوپر کسی وجہ سے لازم کر لے،
اس کو کہتے ہیں نحب، من قضا نحبہ، یعنی جو وعدہ انسان اپنی جان پر کوئی عہد کے طور پر کر لے اور پھر اس کو پورا کرنے کی نیت اور ارادہ کر لے، اس کو کہتے ہیں نحب، اس نے وعدہ کیا ہے۔ اور اصطلاح کے اندر یہی لفظ ہے جس کے لیے لفظ نظر بولا جاتا ہے، فلاں بندے نے نظر مان لی ہے، یعنی کوئی ایسا کام اپنے ذمے لے لیا ہے جو اللہ کی طرف سے ذمے تھا نہیں، لیکن اس نے اللہ کے حضور آگے بڑھ کر وہ کام کرتے ہوئے تعمیل کرنے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ وہ معنی ہے کہ جس سے اس عمل نظر کی اجازت ملتی۔ نظر ایک ایسا عمل جو انسان اپنی جان پر اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ واجب نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں اگر کوئی چیز معلق کر کے شرط رکھ کر آدمی کرے کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام کر دے، میری جو ہے وہ فلاں تکلیف مٹ جائے، تو مجھے مرض سے جو ہے وہ شفا بخش دے، میری اولاد کی فلاں خواہش پوری کر دے، فلاں میری رکاوٹ جو ہے یہ ختم کر دے، تو میں تیرے حضور جو ہے اس کے بدلہ کے اندر اتنے نفل ادا کروں گا، اتنا مال تیرے راستے کے اندر صدقہ کروں گا۔ یہ جو مشروط معاملہ ہے، نیکی کا وہ کام جس میں شرط رکھی گئی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو تو میں یہ کروں گا، یہ اگرچہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے چلو، اور تو وہ ہمت کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر بندہ جو ہے وہ شرط لگا کر بھی میرے پاس آتا ہے اور پھر کچھ کرنے کا عہد کرتا ہے تو میں اس کا کام کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں نظر معلق۔ دوسری نظر ہے اس کو کہتے ہیں منجس، یعنی عام ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ عمل کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی، یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، نہیں، بلکہ وہ کام بندہ کرتا رہتا ہے، یعنی وہ عمل جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر کے بغیر اس کے کہ مجھے کچھ حاصل ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اجازت تو مل گئی ہے لیکن اس عمل کے اندر مفاد پرستی نظر آتی ہے، انسان اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اے اللہ میری ساری ضرورتیں بھی تو جانتا ہے، میرے مفادات کا بھی محافظ تو ہے، لہذا میری زندگی کے لیے جو بہتر ہے وہ تو فیصلہ کر دے، اگر اس کی خاطر مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو میں ایسی نظر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کو پورا کر دکھاؤں۔ اس کو کہتے ہیں نظر منجس، پوری کرنے والی۔ ساری زندگی مومن جو ہے عہد الست سے لے کر زندگی اور پھر اس کے بعد موت تک وہ اسی پر قائم رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس نظر کو پسند کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مختلف حوالوں سے کہا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے لوگ بھی اس طرح کا عمل کرتے رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے وعدہ کرتے رہے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ ایک دستور تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے، اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے، فلاں اللہ کی جو ہے وہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے، یعنی اللہ کے کاموں میں لگا دینا، ایسی نظر مانا کرتے تھے۔ تو اسی طرح عمران کی بیوی نے سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے یہ نظر مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ جب پیدا ہوگا تو یہ ہمارا نہیں ہوگا، ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی ممدوح جو ہے وہ نظر یہاں شمار ہوئی ہے، یعنی یہاں تعریف کی گئی ہے کہ اس بندے نے، اس اللہ کی بندی نے یہ عزم جو ہے یہ ارادہ کیا تھا۔ اسی طرح پھر جب اولاد پیدا ہو گئی، مریم جیسی خاتون صالحہ، وہ اللہ کی فرما بردار، اللہ اللہ کرنے والی پاکیزہ نفس، جب اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو زندگی بخشی ہے اور یہ حالات پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حوالے سے دنیا میں ایک معجزہ دکھانا چاہتا ہے اور تجھے جو ہے وہ اکیلے بغیر کسی مرد کے ایسی اولاد عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر نظر مانی تھی، اور وہ نظر کیا تھی؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو یہ نظر مان لی ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ کام میں نے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے، اب میں تو کر کے ہی رہوں گی۔ وہ کیا ہے کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی
اللہ رب العزت نے سمجھایا تھا کہ آپ یہ بات لے کر ان کے پاس جائیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں، فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تاکہ ان کے سوالات جو تیکھے قسم کے ہوں گے ان کے جواب دینے سے آپ بچ سکیں کہ آخر یہ بغیر کسی خامد کے، بغیر شادی کے یہ اولاد کہاں سے لے آئی ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی بھی، لیکن وہ برداشت کرتی رہی۔ ابتدائی دنوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنی صحت کو بچانے کے لیے اللہ نے کہا تم نظر مان لو، تو نظر مانی انہوں نے۔ یہ ایک دو اسی طرح اور آیتیں ہیں، بلکہ سورہ دہر کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، جو جنت کے اندر جو ہے وہ چلتی ہوئی نہریں اور چشموں سے جو ہے وہ پانی پیتے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی خوبیاں اور وصف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی چیز اپنے اوپر لاگو کر لیتے تھے پھر جان نہیں چھڑاتے تھے، یا اللہ مجھے جو ہے وہ دولت دے دے، میں تیرے راستے کے اندر اتنا خرچ کیا کروں گا، لیکن جب وقت آیا تو بھول ہی گیا کہ میں نے تو اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ یہ کوئی ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ فرمایا کون جنت میں جا کر جو ہے ان چشموں سے پانی پیئیں گے؟ یوفون بالنذر، جب وہ نظر مان لیتے ہیں پوری کر دکھاتے ہیں، خواہ بڑی سے بڑی نظر کیوں نہ ہو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور پھر اس دن سے، جس دن کی ہیبت اور خوف کی یہ کیفیت ہے کہ چیزیں اس طرح بکھری ہوئی تباہی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی، کوئی ہوش نہیں ہوگا لوگوں کو۔ فرمایا یخافون یومن، وہاں ڈر بھی ہوگا لیکن امید بھی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو چیز اپنے اوپر عائد اور لاگو کی تھی پورا کر کے یہاں پہنچی۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ نظر اگر غیر معلق ہو اور کوئی چیز اپنے اوپر آدمی لاگو کر لے تو یہ مومنانہ شیوہ ہے، اہل ایمان کا طرز عمل ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے مسئلہ نظر جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو بندہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی نظر مانے جو نظر اطاعت کی ہو، جو اطاعت کی نہیں ہے، جس میں اللہ کی معصیت ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نظر آتی ہے۔ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے اندر آدمی اپنی نظر پوری کرتا رہے اور پھر یہ کہے کہ میں نے تو نظر مانی ہے، وہ کام لاگو کرنا ہے، میں نے اپنے اوپر واجب ہو گیا میرے اوپر، یہ کر کے ہی دکھاؤں گا، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ایسی نظر کو پورا کرنا حرام ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ من نظر ان یطیعہ فلیطیع، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا جس نے فرما برداری کی نظر مانی وہ پوری کرے، وہ اطاعت کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ فلا طاعت لہ، اور جس نے نافرمانی کی نظر مان لی ہے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے، وہ پھر اس کی اطاعت نہ کرے بلکہ وہ اس کی نافرمانی ہی کرے، فلیعصی، پھر وہ اس کی نافرمانی ہی کرے۔ دوسری حدیث کے اندر ویسے یہ الفاظ آتے ہیں، یہاں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز لاگو کر لی تھی کر نہیں سکا پھر آخر کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، جس طرح کسی نے قسم اٹھا لی اور وہ پوری نہ کر سکے تو وہ کفارہ ادا کرے گا، بالکل اسی طرح نظر کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر الرقبہ، یا ان کو جو ہے وہ کپڑے پہنائے گا یا وہ گردن آزاد کر دے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو 3 روزے تو رکھ لو، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے عہد، قسم اور نظر کا کفارہ بن جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ نظر معلق سے احتیاط ہی کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے مشروط نہ کرے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ دینے میں بھی مشروط ہی کرے گا، وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تم چاہو گے۔ تو اللہ اگر شرطیں لگانے لگے تو پھر کچھ ملے گا نہیں، تمہاری خواہشات بڑی محدود ہیں۔ جب اللہ رب العزت دیتا ہے انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کب پوری ہونی ہے اور پھر کب اس کی ضرورت اور بڑھے گی، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی عنایت فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ پر رکھو، لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، جو کچھ اس دنیا میں تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کر رہنا ہے، وہ غنی ذات ہے، لہذا اس غنی ذات سے شرطیں لگا کر چیزیں نہ مانگو، ایسی نظریں نہ مانگو،
فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، یہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اسی جگہ رہے گی. لیکن ہوگا کیا؟ یستخرج من البخیل، یا ان اللہ یستخرج من البخیل، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل آدمی جو ویسے دل کا جو ہے وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر یہ نحوست پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، بعد میں خواہ کتنا بھی نقصان ہو جائے. میرے بھائیوں یہاں میں معاملات دیکھتا ہوں، کہتے اتنا نقصان ہو گیا میرے ساتھ، یہ فلاں حالات تک میں تو تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کے راستے کے اندر مال کا حق ادا کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو وہ پوری نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی جگہ کوئی ایسی آزمائش آتی ہے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میں نے اپنے مال کی اس سال زکات دی ہے، کبھی صدقہ کیا ہے، کبھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے. ہاں پھر اسے سمجھ آئے گی کہ واقعتاً کوتاہی تھی جس کے نتیجہ کے اندر میرے مال کے اندر اللہ نے یہ آزمائش کی ہے، اور جو میں نے منصوبے بنائے تھے کہ میں مال لے لیتا ہوں اس کے بدلہ کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نفع دے گا، وہ نفع کی بجائے نقصان میں تبدیل ہو گیا. اس میں کرتوت میری اپنی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ بندوں کے اعمال کے ذریعے چیزیں سامنے آتی ہیں. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بندے اپنے ہاتھوں اپنے کرتوتوں کے ذریعے یہ حالات پیدا کرتے ہیں، اور پھر جب کچھ نہیں بنتا پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ خدا کو بھول جاتے ہیں، دوسرے سہاروں کو خدا بنا لیتے ہیں. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ سے یہ دور ہو جائیں، اس مال کو خدا بنا لیں، جہاں ضرورت پوری ہو اس کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جو ہے وہ عبادت کے طور پر اپنی پیشانی کو رکھتے رہیں. تو یہ جرم جو ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ایسی نظر جس کو پورا کرنا مشکل ہو وہ بھی نہیں ماننی چاہیے، اور پھر وہ نظر گناہ کی ہو ہرگز وہ بھی پوری نہیں کرنی چاہیے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ خطاب کر رہے تھے، ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو اسرائیل نظر ان یقوم ولا یقعد ولا یستظل. یہ بندہ ابو اسرائیل ہے اس کا نام، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہا کرے گا، بیٹھا نہیں کرے گا، کسی سائے میں نہیں جائے گا، اور اس طرح کی باتیں جو ہے اس نے ساتھ شامل کر لی، کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور پھر روزہ رکھا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ ان یقعد ولیستظل. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے بندو اس کو حکم دو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنی جان کو مصیبت میں نہ ڈال. یہ کیا تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے؟ ایسی چیز جو تمہارے اعضاء کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جس پر عمل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، کس طرح تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا؟ کتنی دیر کھڑے رہو گے؟ لہذا اس کو حکم دو کہ وہ بیٹھ جائے، سائے میں چلے، بات کیا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جائز نظر ہے وہ کیا ہے؟ بل یتم صومہ. یہ جو اس نے نظر مانی ہے کہ روزے رکھا کرے گا، روزے رکھ لے. روزہ رکھنا جائز ہے، باقی کام جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہدایت ارشاد فرمائی کہ آسانی لا نظر لمعصیت، یا فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ ولا نظر فی ما لا یملک العبد. اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی نہیں ہے، اور وہ جس کی بندہ جو ہے وہ ملکیت نہیں رکھتا، کوئی اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ اتنے پہاڑ سونے کے جو ہے اس کی نظر مانتا ہوں، یعنی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ہوں گے نا اس میں سے کچھ دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے ذریعے ہی کچھ دے دے، یعنی اللہ کو اس طرح آزمانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں لا نظر ایسی چیز جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، تمہارے قبضے میں نہیں ہے، بس خواہشیں ہی خواہشیں ہیں، ایسی نظر جو ہے وہ انسان کو نہیں ماننی چاہیے. جس طرح کے ایک شخص کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحادا بین ابنی، وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو ہے ان پر ہاتھ رکھے ہوئے گھسٹتا ہوا، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہوا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کو کیا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس طرح یہ سہارے کے ساتھ چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نظر یمشی الی بیت اللہ، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ پہنچے گا. آج بھی لوگ جاتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی پبلسٹی ہوتی ہے، نام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تعالی، یہ جو اللہ رب العزت ہے، یہ جو بزرگی والا خدا ہے، اس نے اپنے احکامات کے اندر فطرت کو ملحوظ رکھا ہے. جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کا پابند نہیں کیا،
لہذا بندے کو بھی اپنے اوپر ایسی چیز لاگو نہیں کرنی چاہیے جس پر وہ عمل نہ کر سکے. ان اللہ تعالی عن نفس ان تعذیب نفسہ لغنی. ان اللہ تعالی اللہ رب العزت جو بزرگ و برتر ہے وہ کسی بندے کو اس کی جان کے حوالے سے عذاب دینے کے اعتبار سے غنی ہے. یعنی اس کو ایسا کرنے سے کوئی مفاد حاصل نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ اس سے وہ خوش نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو میں خوش ہوں. وہ اس طرح کا بادشاہ نہیں ہے کہ اپنے غلاموں کو تکلیف دے کر ان کو عذاب دے کر خوش ہوتا ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو نظر مانی ہے اس کو توڑو, اس کو ختم کرو. ارکب ایھا الشیخ, اے بزرگ آدمی تجھ سے چلا نہیں جا رہا, سواری لے لے, اس پر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف جا. یہ جو پیدل تم نے نظر ماننے کا ارادہ کیا ہوا ہے اس کو پورا نہ کر, چھوڑ دے. اس سے یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں نظر تو ہے, جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اجازت کی حد تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے, لیکن ایسی چیز لاگو کر لینا جس سے اس کی جان کسی عذاب کا حصہ بن جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ چند ضروری باتیں تھیں اس مسئلہ نظر کے حوالے سے. اور پھر آخری ایک بات کہ چونکہ یہ عبادت ہے, من نظر لغیر اللہ, اگر کوئی شخص نظر بھی مانے لیکن غیر اللہ کا نام ہو, جس طرح جاہلیت کے اندر کافر بھی یہی کرتے تھے, مشرک یہی کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ. جانور رکھے ہوئے تھے, یہ بزرگوں کے جانور ہیں. آج ہم بھی کہتے ہیں, دیکھنے میں آتا ہے, اس وقت بھی یہ کہتے تھے یہ جانور وقف ہے فلاں مزار کے لیے, نہ اس پر سواری کرنی ہے نہ اس کا دودھ جو ہے وہ خود استعمال کرنا, وقف کر دیا. یہ نظر اس طرح کی مانی کہ جس سے مقصود اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نظر, وہ عبادت جس میں غیر اللہ کی شرکت ہو جائے گی, ثواب کی بجائے کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا. وہ بندہ اللہ کے ہاں اس کو کچھ ملنے والا نہیں, وہ تو اللہ کے مد مقابل کھڑا ہو گیا ہے. اس نے خدا بنا لیے ہیں اس اکیلے رب العالمین کے مقابلہ. اس لیے یہ بھی ساتھ ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ نظر اطاعت کی ایسی صورت میں ہی بنے گی کہ صرف اللہ کے لیے کی جائے, طاقت کے مطابق کی جائے. اور پھر جو آدمی اس طرح کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے ذہن میں رکھ لے کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اگر تم شرط لگا کر یہ کام کرو گے, اللہ کو ان شرطوں سے الگ کر کے اس کی بندگی کرو, اللہ رب العزت بھی تمہارے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.